प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझे लगा उनको ज़्यादा मिस भी किया. माई फेवरेट फील्ड मार्शल हु इज़ नॉट हेयर, जो काम पाकिस्तान कर रहा है उसकी दुनिया मुतरफ है. दुनिया के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना नामुमकिन है. पाकिस्तान जो है वो आलमी फोरम्स पे, आलमी दुनिया पे, आलमी मंजरनामे पे बहुत वाज़े तौर पे और बहुत बर्तरी के साथ उभर के सामने आ रहा है. ऑन दी अदर हैंड इंडिया ने अपनी बनाई हुई जगह खोई मोदी गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ की वजह से. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राफिया आसिफ एंड यू वाचिंग द फॉरेन डेस्क. आज हम बात करेंगे उन हेडलाइंस के बारे में जो कि कल रात से हर न्यूज़पेपर और मीडिया हाउस की जीनत बनी हुई हैं. शर्म एल शेख में गाज़ा पीस एग्रीमेंट साइन करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हैं. और आज इसी के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल. वेलकम टू द शो. सबसे पहले ये जो हेडलाइंस हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक टीम है ये वाकई अप्रिसिएशन डिज़र्व करती है? यकीनी तौर पे देखें, मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी दाई हूँ कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने सफ़र भी किया है डिप्लोमेटिकली. अगर आप देखें, बहुत दफ़ा आपको ये नज़र आया है कि पाकिस्तान का जो दुरुस्त मौक़िफ़ होता था उसको नहीं माना जाता था. बहुत दफ़ा हमें ऐसा लगता था कि यू नो व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, कहाँ पे ख़राबी है, कहाँ पे कोई कमी बेशी रह गई है. लेकिन ये जो हमारी डिप्लोमेटिक टीम ने काम किया है, और अच्छा डिप्लोमेसी की भी बड़ी शक्लें हैं. एक तो वो डिप्लोमेसी है जो आपको डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब का बतौर प्राइम मिनिस्टर चेहरा नज़र आ रहा होगा सबके सामने. फिर हमारे जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं जो उन मिशंस में हैं उनको हेड कर रहे हैं, वहाँ बैठने वाली टीम है वो काम कर रहे होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम कर रहे होते हैं. एक मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही होती है जो आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र किया. और कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझे लगा उनको ज़्यादा मिस भी किया जो कहा कि जी माय फेवरेट फील्ड मार्शल हु इज़ नॉट हेयर. सो यकीनी तौर पे ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सबूत फराहम करती हैं कि कैसे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक टीम है उसने दिन रात काम किया है, उसने मेहनत की है. पाकिस्तान का जो खोया हुआ मकाम था वो उसको वापस दिलाया है. पाकिस्तान की साख यकीनी तौर पे बहाल हुई है. और मैं तो कहती हूँ ये अप्रिशिएशन जो आप कह रही हैं ये भी कम है, इससे भी ज़्यादा की मुस्तहिक है हमारी डिप्लोमेटिक टीम. ठीक है. दुनिया के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सीन में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस किस तरह बढ़ रही है, और ये जो कल पीस माहिदा साइन हुआ है इसने पाकिस्तान के इमेज को कैसे स्ट्रेंथन किया? वो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कह दिया. उनके बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ. और जब वो सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, जब उन्होंने नाम लिया तो उन्होंने पॉज लिया, खुद हटे रोस्ट्रम से. शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी आप कुछ बोल दें, यू नो उनको आगे उन्होंने मदऊ किया. सो इसके बाद तो मेरे कुछ कहने की गुंजाइश बचती ही नहीं है कि आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको इटालियन प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रही हैं, वहाँ पे आपको कीयर स्टारमर नज़र आ रहे हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं, और वो सब सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं. 25 ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं. लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप किसको बुलाते हैं बात करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को. तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तो खुद आई थिंक अब दुनिया मुतरफ है. जो काम पाकिस्तान कर रहा है उसकी दुनिया मुतरफ है. मेरे तारीफ़ करने से कुछ नहीं होगा. प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए, पाकिस्तान के आर्मी के फील्ड मार्शल के लिए, आर्मी चीफ के लिए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दुनिया को ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान की क्या सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है. और दुनिया के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना नामुमकिन है. अगर किसी को ये लगता है, ये गुमान है कि पाकिस्तान के बगैर हम आलमी सतह पे डिसीजंस ले सकते हैं, तो वो नामुमकिन है. अभी आपने गज़ा पीस प्लान का जिक्र किया. पाकिस्तान का जो किरदार है वो दुनिया भर के सामने है. अभी खित्ते के अंदर आप देखें, एक तरफ आपका हमसाया मुल्क है ईरान है, इजराइल उस पर हमला करता है. वो अगर पाकिस्तान किरदार अदा ना करता जो उस जंग में किया, आपको उसके शोले जो हैं वो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेते हुए नजर आते. पाकिस्तान ने रीजन के अंदर पीस बनाने के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं, कितना काम किया है. और ये जो अगर हम 20 साल ये जो वॉर ऑन टेरर में जो हमने अफगानिस्तान के अंदर यूएस फोर्सेस का साथ दिया, नेटो फोर्सेस का साथ दिया, वो भी पाकिस्तान के बगैर मुमकिन ना हो सकता. तो आई थिंक ये हिस्ट्री है, ये तारीख़ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. आप इसके बगैर कहें कि जनाब कहानी लिखते हैं और पाकिस्तान का चैप्टर माइनस कर देते हैं तो कहानी नामुकम्मल है, वो कहानी अधूरी है.
پاکستان کا آپ کو جو ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کی وہ ہر فیصلے کے اندر نظر آ رہی ہے. مڈل ایسٹ میں جو کردار ہے, سعودی عرب کے ساتھ جو آپ کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, انڈیا پاکستان وار میں جو آپ کی فتح ہے, ایران اسرائیل کانفلکٹ میں جو آپ کا کردار ہے, افغانستان میں جو آپ کا کردار ہے, ابھی تک ہم قربانیاں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی پیس بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کیسے آپ کی طرف واپس آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک اسٹریٹجک شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ الائنسز اپنے تبدیل کر رہے ہیں, ممالک جو ہیں وہ آپ کو الائنس شفٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کون حریف ہے, کون حلیف ہے, ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ کس کے ساتھ منسلک ہیں, آپ کو ایک شفٹ باقاعدہ نظر آ رہا ہے. اور اس شفٹ میں پاکستان جو ہے وہ عالمی فورمز پہ, عالمی دنیا پہ, عالمی منظرنامے پہ بہت واضح طور پہ اور بہت برتری کے ساتھ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اچھا, جہاں پاکستان میں اس ڈیولپمنٹ کو بہت پازیٹیو وے میں لیا جا رہا ہے, وہیں پہ انڈیا میں اس چیز کو بہت کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے. وہاں کے جو اینالسٹ ہیں وہ مودی گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے, ان کی جو فارن پالیسیز ہیں اس وجہ سے ہوا ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں, اگین صرف اور صرف ایک ریٹرک کی بات نہیں ہے جو ان کی عوام سمجھتی ہے, اور جو نیوٹرل ہے, جو واقعی ایک دلیل کی بات سمجھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, وہ اپنے ان نیوٹرل اینالسٹ کو سن رہے ہیں جو یہ بات لکھ رہے ہیں. اپسلا یونیورسٹی آف سویڈن کی اس میں پروفیسر اشوک سوین ہیں جو انڈین پروفیسر ہیں, وہ پڑھاتے ہیں. انہوں نے بہت سارے ٹویٹس کیے اس پہ. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جی ایک ایسے وقت میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر شہباز شریف ایجپٹ میں بانڈنگ کر رہے ہیں, آپ کو مودی جو ہے وہ منہ چھپاتا ہوا نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ چھپ رہا ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ان کے اپنے لوگ ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کس کا ٹویٹ ہے. اب ان کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مودی کی یہ پالیسیز پاکستان کو عالمی فورمز پہ ابھرنے کا موقع دے رہی ہیں, کہ ہم نے وہ ویکیوم, وہ کہتے ہیں یہ والی پوزیشن تو ہماری تھی ایک ٹائم پہ, ٹھیک ہے, اتنی قربت تو ہماری تھی, تو ہم نے کیا غلط کیا کہ وہ پوزیشن ہم سے دور ہو کے پاکستان کے حصے میں جانا شروع ہو گئی ہے. وہ محبت جو ہمیں لگتا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ ہم سے کرتے ہیں, وہ پاکستان اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حصے میں جانا شروع ہو گئی ہے. سو اس کا کیا ایک بڑا شارٹ سا جواب ہے, اور وہ ہے پالیسیز. پاکستان نے ایسی پالیسیز بنائیں, پاکستان نے ڈپلومیٹکلی ایسی محنت کی, ایسی ایفرٹس کی جو آج پاکستان کو یہ مقام دلا رہی ہیں. آن دی ادر ہینڈ انڈیا نے اپنی بنائی ہوئی جگہ کھوئی بیکاز آف سیم پالیسیز, مودی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیز کی وجہ سے. آپ نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے چکر میں بھارت کو آئسولیٹ کر دیا ڈپلومیٹکلی. سو یہ مجھے اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں لگتی کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ دنیا معترف ہے اور انڈیا جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہا ہے, وہ تو کریں گے, یقینی طور پہ کریں گے. مطلب بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے, ہم ایسے حریف سے اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. رائٹ. اور آخری سوال, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یہ جو غزہ پیس اگریمنٹ ہے, پورا پروسیس ہے, پیس پروسیس میں کیا ان کے کنٹریبیوشنس تھے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر فورم پہ ان کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کو فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں. دیکھیں, اچھا, یہ غزہ پیس پروسیس سے پہلے سے ہی اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, آرمی چیف, وہ واحد آرمی چیف ہیں پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس طریقے سے ان کو بلایا جاتا ہے, ملاقات ہوتی ہے 1-on-1, اور پھر یہ بعد میں فیلڈ مارشل بھی بن جاتے ہیں, تو دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جس میں پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں. اب فیلڈ مارشل وہ کب بنتے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں جو ان کی فوج نے کام کر کے دکھایا, اس کی وجہ سے ان کو اوبیسلی یہ اعزاز ملتا ہے. اب بہت لوگ, میں نے جیسے پہلے بھی اظہار کیا کہ بڑے لوگ کہتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے جناب کہ آرمی چیف ایک اٹھ کے چلا گیا اور امریکن صدر سے مل کے آ گئے. پہلے بھی بہت آرمی چیف سے ملاقات کی ہے. فرق تھا, پاکستان کے وہ آرمی چیف تھے جو پاکستان کا اقتدار سنبھالتے تھے. یہ آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کے سربراہ ہیں, یہ ملک کے سربراہ نہیں ہیں. تو فرق آ گیا, ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ مشرف جو تھے وہ صدر بھی تھے. بہت دفعہ آپ کو یہ مثال سننے کو ملتی ہے, جی پریزیڈنٹ مشرف بھی تو جاتے تھے وہاں پہ, تو ان کے ساتھ گولف کھیلا کرتے تھے اور بڑی ان کی دوستیاں تھیں. لیکن یہاں پہ یہ ڈفرینس ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ فیلڈ مارشل نے اپنی جگہ, فیلڈ مارشل وہ کیسے بنے, ان کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ جب انہوں نے وہ کارنامے کر کے دکھایا ان کی فوج نے, اور اس میں ہم ایئر فورس کو بھی نہ بھولیں, ظاہر ہے ہمارے جو پائلٹس نے کام کر کے دکھایا. پاکستان اور بھارت کی جنگ نے نا بہت لوگوں کا گمان توڑا. جہاں پہ انڈیا کو یہ گمان تھا ہم جناب 5 گنا بڑا ملک ہیں,
ہم زیادہ بڑی ملٹری طاقت ہیں, ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے, جدید جہاز ہیں, اور پاکستان تو ہمارے آگے کچھ ہے ہی نہیں. وہ جو گمان تھا, وہ جو ایگو تھی, وہ تکبر تھا, وہ غرور تھا, وہ پاکستان نے مئی میں توڑ کے دکھا دیا. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ دنیا کی نظروں میں اوبیسلی ایک آرمی چیف کو بہت بڑا مقام دیتی ہے. وہ اسٹریٹجی, جو انٹیگریشن آپ کو فورسز کی نظر آئی, جو ٹیکنالوجی کا استعمال نظر آیا, جو پائلٹس کی مہارت تھی, وہ بھی اپنی جگہ پہ. سو آپ دیکھیں انیشلی جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی ایک جگہ پہ کامنٹ کیا تھا کہ آپ کو ہر جگہ پہ خاموشی نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے, بڑے لوگوں کو لگتا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہے, انڈیا بڑا ملک ہے نا, انڈیا تو جیت جائے گا, کیا کر لے گا پاکستان. اچھا, دا مومنٹ پاکستان نے وہ کہتے ہیں پاسا پلٹ دیا اس پوری گیم کا کہ جناب اچھا خبریں آنا شروع ہو گئیں, پاکستان نے ایک جہاز گرا دیا, پاکستان نے دوسرا جہاز گرا دیا, پاکستان نے ان کا تیسرا رافیل گرا دیا, پورا انٹرنیشنل میڈیا, پوری عالمی برادری پاکستان کی طرف متوجہ ہو گئی. تو پاکستان نے اپنی طرف وہ اٹینشن خود حاصل کی ہے اپنے کارناموں سے, اپنی اس ایفرٹ سے. تو وہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب پاکستان کی فوج کوئی معمولی فوج نہیں ہے, آپ اس کو اس طریقے سے غیر سنجیدگی سے نہیں لے سکتے ہیں. پاکستان نے اپنی امپورٹنس وہاں سے بنانی شروع کی. پھر جب خطے کے باقی ممالک نے بھی پاکستان کا رخ کیا, بنگلہ دیش آپ کی طرف آیا, ایران آپ کی طرف آیا, ایرانی صدر پاکستان چل کے آئے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, سعودی عرب آپ کی طرف آیا, تو پھر امریکہ کو بھی سب کچھ کلیئر نظر آنے لگا. وہ سب کے کہتے ہیں نا, وہ آنکھوں کے آگے جو دھول تھی وہ سب جھٹ گئی نا, وہ سب نظر آنے لگ گیا کہ اچھا یہ پاکستان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں. آصف منیر صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس پروسیس کے اندر کیا کیا ہے, غزہ پیس پلان کے اندر کیا کیا ہے. ایک وہ ایفرٹس ہوتی ہیں جو ہمارے ڈپلومیٹس جو مختلف مشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک وہ ایفرٹس ہوتی ہیں جو پردے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور سفارتی محاذوں کے اوپر وہ ایفرٹ زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں, ان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے, یا ان کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے, ان کا جو سمر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ثمرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ اگین انٹیگریٹڈ ایفرٹ تھی, پاکستان کی پرائم منسٹر کی تھی, پاکستان کے ڈپلومیٹس کی تھی, پاکستان کے آرمی چیف کی تھی, اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہر فیلڈ کے اندر کامیابی ہے وہ روشن مثال ہے ان تمام ایفرٹس کی, اور وہ نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.